ساری دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ قرآن کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن کا سب سے آخری سورہ کون سا ہے؟ سورہ ناس۔ کس سورے کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ the heart of قرآن۔ سورہ یاسین۔ جوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 6 سال کے بچے ساری رائمز یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ انہیں بڑے بڑے گانے بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں اتنے چھوٹے بچے فون کے تمام فیچرز بھی یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو آج ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی بچی سے جنہوں نے محض 6 سال کی عمر میں ختم قرآن کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سبھی قرآن کے اس ایکسکلوسیو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں ہندوستان کے شہر علم شہر علی گڑھ میں رہنے والے مولانا سید زاہد حسین صاحب کے گھر میں کہ جن کی صاحبزادی تہنیت فاطمہ نے 6 سال کی عمر میں ختم قرآن کر لیا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تہنیت فاطمہ سے۔ السلام علیکم، my name is Tainiyat Fatima. I am 6 years old. I study in class 1B. My school name is AMU Girls School. جی، پہلا سوال میں تہنیت فاطمہ کی والدہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا؟ السلام علیکم۔ تہنیت فاطمہ کو 3 سال کی عمر سے ہم لوگوں نے قاعدہ اسٹارٹ کروایا۔ 13 رجب کے دن ان کی بسم اللہ کی گئی اور اس کے بعد سے انہیں قاعدہ اسٹارٹ کروایا گیا کہ انہوں نے قاعدہ شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے تھوڑا پریشان کیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے انہیں انٹرسٹ آنے لگا اور ماشاءاللہ انہوں نے جلدی جلدی قاعدہ کو ختم کیا اور اس کے بعد میں پھر قرآن کی طرف بھی متوجہ ہوئی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن سے پڑھنا ہے۔ پھر ان کا قرآن اسٹارٹ ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایک دن قرآن پڑھ لیا، دوسرے دن پڑھ لیا، لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو آپ نے گھر کا ماحول کس طریقے سے رکھا کہ ان کو قرآن کی طرف رغبت پیدا ہوئی؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے جو چیز دیکھتے ہیں اسے جلدی کیچ کرتے ہیں، اس کو جلدی سیکھتے ہیں۔ تو گھر کے ماحول میں ایسا رہا کہ بھئی جو ہم لوگ قرآن نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، تو بچے کو بھی کھڑا کیا ہم نے کہ نماز پڑھیے۔ تو آج ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی اور نماز کے لیے فوراً مما وضو کروں، جی بیٹا وضو کریے، جلدی سے پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب نماز کے بعد مغرب یا بعد فجر جب قرآن لے کے بیٹھا جاتا ہے گھر میں، تو پھر بچے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جب انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا تو بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ انٹریکٹ ہوتے تھے اپنے فادر کو دیکھ کر یا گھر میں اور لوگوں کو دیکھ کر بھی۔ تو اس طرح سے پھر جب یہ اسٹارٹ ہو گیا، انہیں پڑھنا لگا، مجھے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے مجھے۔ تو جب ان کو پڑھوا اسٹارٹ کرا گیا قرآن، تو یہ جو ہے بہت انٹرسٹ کے ساتھ پڑھنے لگی اور ماشاءاللہ اتنی جلدی جلدی پڑھنا انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ وہ 3 پیج 4 پیج اس طرح سے یہ چاہتی تھی کہ مجھے جلدی سے اور جلدی ختم کرنا ہے، مجھے ختم کرنا ہے، بس جلدی سے ختم کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج انہوں نے اتنی کم عمر میں، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنا قرآن نادرہ مکمل کر دیا۔ السلام علیکم جی، اصل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ روزانہ کتنا وقت دیتی تھی قرآن کو؟ علیکم السلام۔ روزانہ ہماری کوشش رہتی تھی کہ کم سے کم آدھے گھنٹے سے 45 منٹ انہیں قرآن کی طرف قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھانا جائے، اور یہ بیٹھتی ہیں الحمدللہ۔ اور شروع میں ذرا سا یہ ہوا کہ بچوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا ذرا ٹف ہوتا ہے، اور قرآن جیسے کتاب جو الہی پیغام ہے، عام طور سے رجحان بچوں کا کم ہوتا ہے۔ تو میں ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کا قاعدہ مکمل ہوا تو اس کے بعد مجھے 1-2 مہینہ میں نے تلاش کیا کسی معلم کا یا معلمہ کوئی مل جائے جو انہیں قرآن پڑھائے، کیونکہ یہ مجھ سے ایک ورڈ پڑھنے کے بعد وہ میرے بچپنا ہے، شرارت بھی ہے، تو میں 2 مہینے واقعی طور پر میں ہمت نہیں کر سکا۔ میں سوچتا رہا کہ کوئی مل جاتا، لیکن کوئی ملا نہیں، جس کے بعد سے پھر میں نے بسم اللہ کرنے کے لیے ہمت کی۔ میں نے چلو شروع کرتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا سا بچپنا ہے تو وہ ایک ورڈ پڑھا اور پھر کھیلنے لگی وغیرہ، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ رجحان بڑھا۔ پھر اس کے بعد سے ہمیں کہنا نہیں پڑا انہیں بہت زیادہ کہ چلو بس ٹائم ہوا، اور جیسے بھی میں نے کہا بسم اللہ قرآن نکالیے، تو فوراً انہوں نے قرآن نکالا، اور ابتداً ہاف پیج، پھر 1 پیج، پھر 2 پیج، اس طرح سے کرتے کرتے اب تو الحمدللہ 3 سے 4 پیج روزانہ 20-25 منٹ میں یہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ سے ان کا مکمل۔ جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مولانا ہیں تو آپ نے اس حساب سے اپنے گھر کا ماحول رکھا، لیکن
ان فیملیز کی جو نان مولانا بیک گراؤنڈ سے ہیں, جن کے عالم دین نہیں ہے, ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ انہیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف رغبت کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک انسان کی واجبات کے اوپر ہے کہ خدا کی جانب سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں, وہیں والدین کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. واجبات میں سے یہ ہے کہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کا انتظام کریں. یہ واجب ہے. جب تک انسان بالغ نہیں ہے یہ ذمہ داری والدین پر ہے, اور بالغ ہونے کے بعد انسان پر خود واجب ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن سیکھے. اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ نماز میں کم سے کم 2 سوروں کا یاد رکھنا اور کرنا واجب ہے آپ کے اوپر. اور نماز صحیح ہونے کے لیے ان سوروں کا صحیح پڑھنا بھی واجب ہے, اور جب تک آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہے. تو جب تک ان سوروں کی تلاوت انسان صحیح سے نہ کر لے اور الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ہر والد اور والدہ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلائیں. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ صرف آپ کو آف لائن ہی پڑھوانا ہے, ٹیوٹر تلاش کیجیے وغیرہ. اب تو آن لائن بہت سے قرآنی اکیڈمک چل رہے ہیں, ٹیوٹرز مل جاتے ہیں, جو آپ صرف انسان کی رغبت کی بات ہے. اور میں اس سلسلے میں اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے اپنے بچوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دلوائیے, جتنا زیادہ ممکن ہو ضروری ہے. اس لیے کہ اس وقت علم ہی آپ کی دولت ہے, اور علم ہی سے آپ کی شناخت بھی ہے, اور علم ہی آپ کو بچا بھی سکتا ہے. جو دنیا بھر کے حالات ہیں اور جو دنیا بھر کے جو ماحول پیدا ہو گیا اس میں صرف اور صرف اگر کوئی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ علم ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں جتنا ممکن ہو. اور بچوں کے لیے, میں نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور خوب حاصل کریں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمام علوم میں قرآن کا علم سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے. اور اگر آپ روزمرہ کے مشاہدات آپ دیکھیں, اور جو اصل ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نہ فزکس پڑھی جاتی ہے, نہ کیمسٹری پڑھی جاتی ہے, نہ بایولوجی پڑھی جاتی ہے, بلکہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اور بسا اوقات دیکھ کر یہ افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اولادیں جو ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں اور وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ قرآن کا آدھا صفحہ بھی پڑھ سکیں. یہ عبرت کا مقام بھی ہے اور ہمارے لیے شرم کی بات بھی ہے. لہٰذا کم سے کم ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایسا بچہ ہو کہ کم سے کم آپ کے سرہانے, قبر کے سرہانے یا آپ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر کے قرآن کی آیات پڑھے, جو انشاءاللہ آپ کی شفاعت اور آپ کی آخرت کو کامیاب کرنے کا بہترین ذریعہ. جی, تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ جانتی ہیں قرآن کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ. دوسرا سوال کہ قرآن کا سب سے آخری سورہ کون سا ہے؟ سورہ ناس. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کس سورے کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے, the heart of قرآن؟ سورہ یاسین. ماشاءاللہ. اچھا آپ کہنے فاطمہ, کیا آپ کچھ تلاوت کر کے سنانا چاہیں گی؟ کون سا سورہ آپ سنانا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو سورہ ہمزہ سنانا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی امد ممددہ. صدق اللہ العلی. ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے تمام سوالات کا بھی جواب دیا اور اپنی خوبصورت تلاوت سے ہمارے قلوب کو بھی ملامت کیا. چھوٹا سا گفٹ ہیمپر سبیل قرآن ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. جی آغا صاحب, ہم پوری سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر مند ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ کی فیملی نے بھی اپنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ویورز ہیں ہمارے, ان تمام ویورز کو, اسپیشلی بچوں کو, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی سبھی میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بچی کی ہمت افزائی کے لیے یہ پروگرام اس میں آپ نے ایڈ کیا. میں قوم کے اور ملت کے تمام بچوں کے لیے اور تمام خاندان کے جو بھی بچے ہیں ان کے لیے اور امت مسلمہ کے بچوں کے لیے خصوصیت سے یہ عرض کروں گا اور یہ ان سے اپیل بھی کروں گا کہ قرآن کی طرف ضرور رغبت کریں. قرآن کے سلسلے میں خود یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ قرآن کو یاد کرتا ہے اور حافظ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جہاں ایک طرف قرآن ہماری آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے وہیں ہم قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی اور جس نے قرآن کو یاد کر لیا اس کے لیے دنیا کی کوئی علم کو حاصل کرنا اور کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ آپ پوچھیں گی تو کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک-و-تر ایسا ہے ہی نہیں جو اس قرآن میں جمع نہ کر دیا گیا. کوئی خشک-و-تر مینس ایوری تھنگ، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے علوم ہیں سب کا معدن اور مخزن قرآن مجید ہے. لہٰذا میں قوم کے بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھیے، پڑھیے، پڑھائیے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی بھرپور کوشش کیجیے.